سینئر صحافی اور کالم نگار سہیل وڑائچ نے کہا ہے کہ پاکستان کے آئینی اور جمہوری ملک ہونے کے سبب ہمارا فرض ہے کہ سب کے لیے ایک جیسے اصول بنائیں۔ 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی سہی، مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ اگر بغض اور اناد اور نفرت اور تعصب کی بنیاد پر فیصلے آئیں گے تو سب کو انہیں مسترد کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ نونی جیل میں جائیں تو وہ ہیرو اور اگر انصافی جیل بھیجے جائیں تو وہ زیرو۔ ترازو کے دونوں پلڑے برابر ہونے چاہیے۔ یہ کہنا کہ میرا کتا ٹامی اور تمہارا کتا کتا، یہ نا انصاف ہوگا، نہ جمہوریت۔ اپنے ایک کالم میں سہیل وڑائچ لکھتے ہیں کہ آج کل نون لیگ کے پالیسی ساز، ترجمان اور منشور کمیٹی کے یکو تنہا چیئرمین جناب عرفان صدیقی کے ملک بھر کے روزناموں میں شائع ہونے والے تازہ خیالات سے لگتا ہے جیسے نون لیگ انقلاب فرانس یا انقلاب روس کے بعد برسر اقتدار آنے والی ہے۔ اس لیے رد انقلاب کے ولن کھلاڑی خان اور اس کے ساتھیوں کو معافی نہیں دے گی۔ ان کے خیال میں کھلاڑی خان کا جرم اس قدر ناقابل معافی ہے کہ فی الحال مٹی پاؤ کی بات کرنا ہی فضول ہے۔ یادش بخیر، بابائے جمہوریت نواب زادہ نصر اللہ خان کو بہاولپور جیل میں قید شیخ رشید احمد نے اپنی رہائی کی کوشش کا پیغام بھجوایا۔ گورنر چودھری الطاف، صدر فاروق لغاری اور محترمہ بے نظیر بھٹو اس حوالے سے کوئی بات بھی سننے پر آمادہ نہ تھے۔ بقول نواب زادہ صاحب، ایک روز انہوں نے صدر لغاری سے پوچھا کہ کیا آپ مسلح بغاوت کر کے اور مخالف فریق کو ہتھیاروں سے شکست دے کر برسر اقتدار آئے ہیں یا آپ جمہوری راستے سے منتخب ہو کر آئے ہیں؟ اگر تو آپ کا جتھا جیتا ہے تو آپ کا جیسا جی چاہے شیخ رشید سے ویسا سلوک کریں، لیکن اگر آپ جمہوریت کے ذریعے اقتدار میں آئے ہیں تو پھر آئین اور انصاف سے کام لے کر شیخ رشید کو رہا کرنا ہوگا، چاہے اس کے قصور جو بھی ہوں۔ یہی دلیل آج بھی ہے کہ کھلاڑی خان نے نونیوں کو جیلوں میں بند رکھا، زیادتیاں کی، لیکن کیا اس رد عمل میں وہی کچھ کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا جمہوریت نہیں، انتقام کا تسلسل ہوگا۔ سہیل وڑائچ کہتے ہیں کہ مانا کہ کھلاڑیوں نے 9 مئی کو غلطی کی، ہم بھی ساتھی صحافیوں کے ساتھ بار بار جا کر کھلاڑی خان کو کہتے رہے کہ سیاستدانوں کے ساتھ مذاکرات کرو، مگر اس نے یہ بات نہ مانی۔ 9 مئی کا سانحہ ہوا، یہ بہت بڑی غلطی تھی، مگر کیا اس کے بدلے میں ساری پی ٹی آئی کو مار دیا جائے؟ کیا یوتھ اور مڈل کلاس کے جذبات پر مشتمل اس پارٹی کو دفن کر دیا جائے؟ 9 مئی کھلاڑیوں کی بہت بڑی غلطی سہی، مگر کیا کسی سیاسی جماعت نے اس سے پہلے کوئی غلطی نہیں کی؟ جیالوں نے جہاز اغوا کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ نونیوں نے سپریم کورٹ پر حملہ کر کے غلطی نہیں کی تھی؟ کھلاڑی نے جنرل باجوہ کو میر جعفر کہا تھا تو نواز شریف نے بھی گجرانوالہ جلسے میں جنرل باجوہ اور فیض حمید کے نام لیے تھے۔ جیالے آصف زردانی نے بھی تو اسلام آباد میں جنرل راحل شریف کو کھلم کھلا انتباہ کیا تھا۔ مانا عمران خان کی غلطی بڑی تھی، اس سانحے کے ذمہ داروں کو سزا ضرور دیں، مگر ساری جماعت کو سزا دینا کہاں کا انصاف اور کہاں کی جمہوریت ہوگی؟ سہیل وڑائچ کے مطابق عرفان صدیقی نے فرمایا، مٹی پاؤ والا معاملہ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ کیا صدیوں سے انسان نے یہ نہیں سیکھا کہ جنگ سے امن بہتر ہے، آمریت سے جمہوریت بہتر ہے، گالی سے دعا بہتر ہے، مخاصمت سے مفاہمت بہت بہتر ہے، انتقام لینے سے معاف کرنا کہیں بہتر ہے، رد عمل دینے کی بجائے اچھا عمل کرنا سب سے بہتر ہے۔ جناب والا، مٹی نہیں ڈالنی تو پھر مٹی اڑائیے، کچھ مخالف کے سر میں پڑے گی اور کچھ آپ کے سر میں بھی تو آئے گی۔ لڑو گے تو لازماً مرو گے، آج آپ مارو گے تو کل پھر آپ کی باری ہوگی۔ کیا تاریخ کا یہ سبق بھول گئے ہیں؟ ہتھیار بکف صدیقی صاحب سے یہ گلہ بھی بنتا ہے کہ جب طالبان پاکستان کے معصوم بچوں کے گلے کاٹ رہے تھے، عورتوں کو سرے عام کوڑے مار رہے تھے اور پاک فوج کے جوانوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیل رہے تھے تو آپ ان خونخواروں کے ساتھ صلح صفائی کی کمیٹی کے سربراہ بن کر ان سے مذاکرات کرنے ان کے دربار پہنچ گئے تھے۔ وہ ایک دہشت گرد اور مسلح گروہ تھا جس کے ہاتھ خون میں رنگے ہوئے تھے، مگر آپ ان سے مذاکرات کرنے میں فخر محسوس کر رہے تھے، اور آج دوسری طرف پاکستان کی ایک غیر مسلح سیاسی جماعت ہے جس کے ساتھ بات کرنے کو آپ گناہ کبیرہ گردان رہے ہیں۔ یہ کھلا تضاد نہیں تو اور کیا ہے؟ سہیل وڑائچ کا کہنا ہے کہ پاکستان کے آئینی اور جمہوری ملک ہونے کے سبب ہم سب کا فرض ہے کہ سب کے لیے ایک جیسے اصول وضع کریں۔ جناب عرفان صدیقی کو غلط طور پر 1-2 روز کے لیے گرفتار کیا گیا تو اہل صحافت نے ہاہاکار مچا دی۔
इरफान सिद्दीकी ने खुद अपनी गिरफ्तारी के अमल को कलम को हथकड़ी का नाम दिया और अपनी वो तस्वीर भी आम की जिसमें हथकड़ी लगे हाथों में कलम नजर आ रहा है। हम इरफान सिद्दीकी के साथ अब भी इस गिरफ्तारी की बाकायदा सालाना सालगिरह मनाते हैं। अखबारात में खबरें शाया होती हैं, कॉलम और आर्टिकल शामिल इशात होते हैं। ये वाकई जुल्म अजीम था, मगर क्या अरशद शरीफ का कत्ल, इमरान रियाज की गुमशुदगी और जबान बंदी चौधरी फवाद के सर पर काली टोपी पहनाकर हथकड़ियों में अदालत लाना सहाफत को हथकड़ी या सियासत को हथकड़ी नहीं? इरफान सिद्दीकी के साथ होने वाले सलूक भी नारवा थे और जो कुछ आज हो रहा है वो भी नारवा है। नवाज शरीफ के खिलाफ जजों ने तासुब और बुग़्ज़ व अनात की बिना पर फैसला सुनाया तो हमने इन मीलॉर्ड्स का नाम लेकर उनके फैसलों को मुस्तरद किया। आज भी अगर बुग़्ज़ और अनात और नफरत और तासुब की बुनियाद पर फैसले आएंगे तो सबको इन्हें मुस्तरद करना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि नूनी जेल में जाएं तो वो हीरो और अगर इंसाफी जेल भेजे जाएं तो वो जीरो। तराजू के दोनों पलड़े बराबर होने चाहिए। ये कहना कि मेरा कुत्ता टॉमी और तुम्हारा कुत्ता कुत्ता, ये ना इंसाफ होगा ना जमहूरियत। और याद रखें कि अगर लड़ने से न रुके तो फिर आपका मुकद्दर भी मरना होगा। इंसाफियों को तो ना मार सकोगे, कल नूनियों की बारी भी जरूर आएगी। यही कुदरत का अटल फैसला है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।